دعا مانگ۔ اور مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو اللہ پاک 4 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ قیامت کے دن 4 آدمیوں کو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے دروازے پر ان 4 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ اور وہ 4 آدمی یہ ہے، ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے کہ جو عالم با عمل ہو، عالم با عمل ہو، عالم ربانی ہو، اسے قیامت والے دن جنت کے دروازے پر لایا جائے گا۔ اور دوسرا وہ حاجی جس نے اپنا حج اللہ کے احکام کے مطابق بغیر کسی فساد، جھگڑا اور گالی گلوچ کے ادا کیا ہو، یعنی حاجی جس نے دنگا فساد، لڑائی جھگڑے کے بغیر حج کیا ہو، اسے بھی قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت کے دروازے پر لایا جائے گا۔ ابھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بس دروازے تک لایا جائے گا۔ اور تیسرا بندہ وہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت کے دروازے پر لایا جائے گا جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہو، میدان جنگ میں شہید ہوا ہو۔ اور چوتھا وہ سخی جس نے اپنا رزق حلال طریقے سے کمایا ہو اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کو بتلائے دکھلائے اپنا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا، سخاوت کرتا ہوگا، اور اس کی نیت بھی یہ صحیح ہوگی کہ میں فقط اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ 4 بندے بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت کے دروازے تک لائے جائیں گے۔ اب وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا، عالم کہے گا کہ میں جاؤں گا، سخی کہے گا میں جاؤں گا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے وہ کہے گا میں پہلے جاؤں گا، اور حاجی کہے گا کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک جبریل امین کو بھیجے گا، اے جبریل امین جاؤ، وہ 4 آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور جا کر ان کے درمیان فیصلہ کرو کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ اب جبریل امین آئے، وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جبریل امین شہید سے پوچھیں گے، اے اللہ کی راہ میں شہادت کا جام نوش کرنے والے بتلا، تو کس کام کی بدولت سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ شہید سے جبریل امین پوچھیں گے تو شہید یہ کہے گا کہ اے جبریل امین، میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان ان کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے اللہ کے حضور پیش کر دی اور شہادت کا جام نوش کیا اللہ کی رضا کی خاطر، لہذا اس لیے میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ جنت میں جاؤں۔ جب وہ یہ کہے گا تو جبریل امین پوچھیں گے، اے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بتلا، آپ کو یہ کس نے بتلایا ہے جو شہید ہوتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ آپ کو بتلایا کس نے ہے؟ پھر اسی طرح اللہ پاک یعنی جبریل امین کو جو بھیجا تھا، جبریل امین جو ہے وہ حاجی سے پوچھے کہ تو کس کام کی بدولت سب سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت میں جانے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو حاجی کہے گا، اے جبریل امین، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر حج کی ہے، اور میری حج میں کوئی دکھلاوا نہیں تھا، بس اللہ کی رضا کی خاطر کی تھی، لہذا جو حج کرتا ہے اللہ پاک اسے جنت عطا فرماتا ہے، اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ پھر جبریل امین سخی سے پوچھیں گے، اے سخی بتلا، تو کس لیے دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ تو سخی کہے گا، اے جبریل امین، اللہ پاک نے مجھے مال اور دولت سے نوازا تھا، اللہ پاک نے مجھے بہت مال دیا تھا، دولت دی تھی،
اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ مال اور دولت اللہ کی راہ میں سخاوت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا، لہذا جو مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اب ابھی عالم جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، بولے نہیں گا، جبریل امین خود بول اٹھیں گے، اچھا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو، سخی کیا دعویٰ تھا میں جاؤں گا، شہید کا دعویٰ تھا میں جنت میں جاؤں گا، اور حاجی کا دعویٰ تھا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ اب جبریل امین فرمانے لگے، اے جنت میں جانے کا دعویٰ کرنے والوں، یہ آپ کو بتلایا کس نے ہے؟ یہ بتلایا ایک عالم ربانی نے تھا، ایک عالم دین نے بتلایا تھا کہ جو سخی ہے وہ جنت میں جائے گا، جو حاجی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا جو عالم ربانی ہے وہ آپ کا استاد ہے۔ عالم ربانی وہ استاد ہے جس نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ شہید کا یہ مقام و مرتبہ ہے، سخی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور حاجی کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ لہذا جو عالم دین ہے وہ آپ کا استاد ہے، اور استاد کا مقام سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، استاد کا مقام سب سے اوپر ہوتا ہے، لہذا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ جب عالم ربانی یہ بات سنے گا وہ عرض کرے گا، اے جبریل امین، میں سب سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں سب سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں نے یہ جو علم کی خیرات لی ہے، مجھے یہ جو علم نصیب ہوا ہے، اس سخی کی بدولت مجھے نصیب ہوا ہے، مجھے علم سخی کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ یہ سخی سخاوت کرتا تھا، یہ اپنا مال اور دولت اللہ کی راہ میں دیتا تھا، دینی مدارس میں دیتا تھا، لہٰذا ان کے جو سخاوت تھی اس پر ہمیں مال اور دولت ملتا تھا، اس پر ہمیں زندگی کے رہنے کے اصول ملتے تھے، کھانا پینا ملتا تھا، لہٰذا یہ جو سخی ہے یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا، سخی سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اس نے اپنا مال دولت اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اللہ کی راہ میں دیا تھا، لہٰذا جو سخی ہے یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جو جبریل امین ان کا فیصلہ سنانے کے لیے آئے تھے، تو جبریل امین ان سے مخاطب ہوں گے، اللہ کی طرف سے ارشاد آئے گا کہ اس عالم نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اس عالم نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ تو جنت کے جو محافظ ہوں گے، جو دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کو حکم ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھول دو اور ان چاروں کو یکے بعد دیگرے جنت میں داخل ہونے دو، اور وہ چار آدمی یکے بعد دیگرے جنت میں داخل